सूरह अन्निसा और कुरान करीम की तफसीर समझने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہے ان کے سپرد کرو۔ اللہ اپنے بندوں کو یعنی حکم دے رہا ہے کہ امانتیں جن کی ہے ان کے سپرد کرو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یعنی لوگوں کے درمیان اگر آپ کو کہیں فیصل بنایا جائے یا فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اب اس آیت کے اندر گویا اللہ رب العزت نے دو ایسی نصیحتیں فرمائی ہیں جو پورے اسلامی تعلیمات کا شاہکار ہے۔ ایک ہے عدل و انصاف کرنا اور ایک ہے امانتیں سپرد کرنا۔ یہاں آیت میں دو حکم بیان کیے گئے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ امانتیں ان کے حوالے کر دو جن کی ہیں، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ جب فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، چاہے وہ کوئی بھی فیصلہ ہو۔ اب یہ اسلامی تعلیمات کے شاہکار ہے، یہ دونوں فرمان، امانتیں سپرد کرنا اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اسلام میں اب دیکھیں۔ یہ دونوں حکم اسلامی تعلیمات کے شاہکار ہیں اور امن و امان کے قیام اور حقوق کی ادائیگی میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ امن، سلامتی اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا جو معاملہ ہے، اس معاملے میں یہ دونوں فرامین امتیازی حیثیت رکھتے ہیں، مرکزی۔ اب اس کی کچھ تفصیل ہے، سماعت فرما لیں کہ امانت کی ادائیگی، امانت کی ادائیگی میں بنیادی چیز تو مالی معاملات میں حقدار کو اس کا حق دینا ہے، یعنی امانت کی ادائیگی میں سب سے پہلی چیز آتی ہے مال کے اعتبار سے، کہ مالی معاملات جو ہے، چاہے وہ بھائی کا ہو حصہ، چاہے کسی کا بھی آپ کے پاس جو بھی حق ہے، تو مالی معاملات میں حقدار کو اس کا حق دینا۔ البتہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں امانت کی ادائیگی میں داخل ہیں، یعنی کسی کا اگر آپ کے پاس حق ہے تو حقدار کو اس کا حق دینا یہ بھی امانت میں شامل ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں امانت کی ادائیگی میں داخل ہیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمانوں کا حاکم بنا، حاکم یعنی فیصلہ کرنے والا، پھر اس نے ان پر کسی ایسے شخص کو حاکم مقرر کیا جس کے بارے میں یہ خود جانتا ہے کہ اس سے بہتر اور اس سے زیادہ کتاب و سنت کا عالم مسلمانوں میں موجود ہے، یعنی کہ جس کو مسلمانوں نے حاکم بنایا، اور اس کو حاکم بنانے کے بعد لوگ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ اس سے بہتر کتاب و سنت کا عالم اور علم رکھنے والا مسلمانوں میں موجود ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور تمام مسلمانوں سے خیانت کی۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول اور تمام مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی حاکم بنانے میں، کیونکہ جس کو حاکم بنایا ہے اس سے بہتر کتاب و سنت کا عالم مسلمانوں میں موجود تھا، مگر جو بہتر تھا اسے نہیں بنایا گیا، اور جو اس سے کم تر تھا اسے بنایا۔ تو ایسا کرنا گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت کرنا ہے۔ دوسری چیز، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ نظام عدل و عدالت کی روح ہی یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے، یعنی عدل و انصاف کا جو معاملہ ہے اس کی روح ہی یہ ہے۔ کہیں اگر عدل و انصاف قائم کرنا ہے
امن و امان قائم کرنا ہے، سلامتی، تو سب سے پہلی چیز ہے کہ وہاں عدل قائم کیا جائے۔ عدل ہوگا تو پھر امن ہوگا۔ تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے، فریقین میں سے اصلاً کسی کی رعایت نہ کی جائے، یعنی دونوں طرف سے کسی کی بھی رعایت نہ کی جائے۔ علماء نے فرمایا کہ حاکم کو چاہیے کہ 5 باتوں میں فریقین کے ساتھ برابر سلوک کرے، یعنی فیصلہ کرنے والے کو چاہیے کہ دونوں طرف 5 باتوں میں برابر کا سلوک کرے۔ کون سی 5 باتیں؟ کہ پہلی بات، اپنے پاس آنے میں جیسے ایک کو موقع دے دوسرے کو بھی دے، یعنی جتنی دیر اس کی بات سنی جا رہی ہے اتنی دیر دوسرے کو بھی موقع دیا جائے، یا جتنی دیر اس کو بٹھایا جا رہا ہے اتنی دیر اس کو بھی وقت دیا جائے۔ دوسرا ہے نشست دونوں کو ایک جیسی دے، یعنی کہ دونوں کو وقت ایک طرح کا دے، ایک طرح کی بیٹھک دے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کو اچھی جگہ بٹھایا گیا اور کسی کو اس سے کم درا، ایسا بھی نہ ہو۔ نشست بھی ایک جیسی دے، وقت بھی ایک جیسا دے، دونوں کی طرف برابر متوجہ رہے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ ایک کی بات تو آپ نے توجہ کے ساتھ سنی اور دوسرے کی بات کو آپ نے بغیر دلچسپی کے ساتھ سنی۔ تو فیصلہ کرنے والے کو برابر ان 5 باتوں میں خیال کرنا چاہیے۔ چوتھی چیز ہے کلام سننے میں، یعنی کہ بات چیت سننے میں ہر ایک کے ساتھ ایک ہی طریقے کا رویہ رکھے، ایک ہی طریقہ رکھے، چاہے اس کی بات سنے یا کلام سنے، یا اس کی بات کو سنے یا کلام سنے۔ 5ویں چیز ہے کہ فیصلہ دینے میں حق کی رعایت کرے۔ ایسا نہ دیکھے کہ کون ہمارا زیادہ قریبی ہے، کون کتنا ہمارا عزیز ہے، بلکہ حق کی رعایت کرے۔ فیصلہ کرنے میں حق کی رعایت کرے، جس کا دوسرے پر حق ہو پورا دلائے، چاہے وہ پھر ہمارا بیٹا ہی کیوں نہ ہو ایک طرف۔ مگر حاکم کو چاہیے کہ اگر عدل و انصاف قائم کرنا ہے اور قرآن کا یہ حکم ہے تو دونوں طرف ان 5 باتوں کا خیال رکھے، دونوں کو وقت بھی برابر دے، دونوں کو نشست بھی ایک جیسی دے، دونوں کی بات کو بھی متوجہ ہو کر سنا جائے، اور فیصلہ دینے میں حق کی رعایت کی جائے، جدھر حق ہو حقدار کو اپنا حق دلایا جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ انصاف کرنے والوں کو قرب الہی میں نور کے ممبر عطا کیے جائیں گے، اور جو اس طریقے سے عدل و انصاف کرے گا تو انصاف کرنے والے کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ اپنے قرب میں انہیں نور کے ممبر عطا فرمائے گا۔ اب یہاں ایک قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عادلانہ فیصلہ یہاں ذکر کیا جاتا ہے کہ ہمارے دین میں اور اسلام میں انصاف کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ چاہے وہ سامنے پھر وقت کا امیر المؤمنین ہی کیوں نہ رہا ہو، مگر انصاف کرنے والے جو حاکم جنہیں مقرر کیا جاتا تھا پھر وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میرے سامنے امیر المؤمنین ہے یا پھر کوئی غلام ہے، بلکہ انصاف کے ساتھ وہ فیصلہ کرتے تھے۔ مسلمان قاضیوں نے اسلام کے عادلانہ نظام اور برحق فیصلوں کی ایسی عظیم الشان مثالیں قائم کی ہیں کہ دنیا ان کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ یعنی مسلمان قاضیوں نے، مسلمانوں کے اندر جو فیصلہ کرنے والے قاضی گزرے ہیں، انہوں نے ایک ایسی عظیم فیصلہ کرنے میں مثالیں پیش کی ہیں کہ آج تک دنیا ایسی مثالیں نہیں پیش کر سکی۔ اس موقع پر ایک واقعہ ملاحظہ فرمائے کہ جنگ صفین کے موقع پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ایک زرہ گم ہو گئی، یعنی مولا کائنات کی جنگ صفین کے موقع پر جو زرہ تھی وہ گم ہو گئی۔ بعد میں جب آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کوفہ تشریف لائے تو وہ زرہ ایک یہودی کے پاس پائی گئی، یعنی جہاں جنگ صفین میں گم ہو گئی تھی، واپس جب آپ کوفہ تشریف لائے تو آپ نے یہ زرہ جو آپ کی گم ہوئی تھی وہ کسی یہودی کے پاس پائی، تو اسے فرمایا کہ یہ زرہ میری ہے، میں نے تمہیں نہ تو بیچی ہے نہ ہی تحفے میں دی ہے، یعنی یہ زرہ تو میری ہے اور میں نے تمہیں نہ تو یہ زرہ تحفے میں دی ہے اور نہ ہی تمہیں بیچی ہے۔ یہودی نے کہا کہ یہ زرہ میری ہے کیونکہ میرے قبضے میں ہے۔ اس نے کیا کہا کہ یہ تو میری ہے کیونکہ ابھی فی الحال وہ میرے قبضے میں ہے۔ فرمایا ہم قاضی صاحب سے فیصلہ کرواتے ہیں، یعنی مولا کائنات نے فرمایا کہ ہم قاضی صاحب سے اس کا فیصلہ کرواتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک طرف ہے مولا کائنات علی مرتضیٰ اور دوسری طرف ہے ایک یہودی،
اور قاضی صاحب کے پاس، چنانچہ یہ قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پہنچے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ تشریف فرما ہوئے، یعنی کہ مولا کائنات بھی قاضی شریح کے پاس اس یہودی کے ساتھ تشریف فرما ہوئے۔ قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے امیر المؤمنین ارشاد فرمائیے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ اس یہودی کے قبضے میں جو زرہ ہے وہ میری ہے۔ اب قاضی شریح کو مقرر کرنے والے بھی مولا علی ہیں، وقت کے امیر المؤمنین ہیں، مگر ایک حاکم کا درجہ بتانے کے لیے مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم اس کا فیصلہ قاضی صاحب کے پاس کریں گے۔ اب اس یہودی کو لے کر قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، تو قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین فرمائیے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ اس یہودی کے قبضے میں جو زرہ ہے وہ میری ہے، میں نے اسے نہ بیچی ہے اور نہ ہی تحفے میں دی ہے۔ قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی سے فرمایا، اے یہودی تم کیا کہتے ہو؟ اب مولا کائنات کی بات سنی، اب یہودی سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو؟ یہودی بولا یہ زرہ میری ہے کیونکہ میرے قبضے میں ہے۔ تو قاضی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے کہا کہ اے امیر المؤمنین کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ یعنی کہ مولا کائنات نے کہا تھا کہ یہ میری زرہ ہے اور نہ میں نے اس کو بیچی ہے اور نہ ہی تحفے میں دی ہے۔ تو اب قاضی صاحب نے کہا کہ کیا آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے کہ یہ زرہ جو اس کے قبضے میں ہے وہ آپ کی ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا ہاں، قنبر اور حسن دونوں اس بات کے گواہ ہیں۔ یعنی کہ ایک تو حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے شہزادے ہیں، اور دوسرا ایک شخص جسے قنبر کہا گیا، کہ یہ دونوں میری اس زرہ کے مالک ہونے پر گواہ ہیں۔ قاضی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حسن آپ کے بیٹے ہیں اور شرعی اصول یہ ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں جائز نہیں۔ دیکھیں فیصلہ کرنے والا امیر المؤمنین کو بھی اصولاً یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے، یعنی کہ عدل و انصاف کا ہمارے اسلام کے اندر جنہیں حاکم بنایا گیا انہوں نے کتنا لحاظ رکھا ہے کہ چاہے وہ پھر کوئی بھی ہو حق بات بولنے میں وہ عار محسوس نہیں کرتی، کیونکہ انہیں ذمہ دار بنایا گیا تھا۔ کہا کہ حسن آپ کے بیٹے ہیں اور شرعی اصول یہ ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں اور جائز نہیں۔ جب اس یہودی نے قاضی صاحب کا عادلانہ فیصلہ سنا، یعنی اس یہودی نے ایسا فیصلہ سنا ایسا عادلانہ، تو حیرت زدہ ہو کر کہنے لگا کہ اے امیر المؤمنین آپ مجھے قاضی صاحب کے پاس لے کر آئے اور قاضی صاحب نے آپ ہی کے خلاف فیصلہ کر دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہی مذہب حق ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی صرف یہ انصاف عدل و انصاف دیکھ کر کے وہ جو یہودی تھا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور اس نے کہا اے امیر المؤمنین آپ قاضی صاحب کے پاس فیصلہ، امیر المؤمنین ہونے کے باوجود آپ فیصلہ کرانے کے لیے قاضی صاحب کے پاس لائے، اور انہوں نے ایسا عادلانہ فیصلہ کیا کہ سامنے وقت کے امیر کو نہیں دیکھا بلکہ جو حق تھا وہ بات کی۔ تو اب مجھے لگتا ہے کہ سچا مذہب یہی ہے جو عدل و انصاف پر قائم ہے۔ اس نے فوراً کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ زرہ آپ ہی کی ہے، اور اس نے مولا کائنات کو دے دی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اس اسلام قبول کرنے سے بہت خوش ہوئے اور وہ زرہ اور ایک گھوڑا اسے تحفے میں دے دیا۔ یعنی وہ گھوڑا بھی، یعنی وہ زرہ بھی اسے دے دی اور اس کے بعد ایک گھوڑا بھی اسے تحفے میں دیا۔ تو یہ ہے عدل و انصاف کی برکت کہ ایک حاکم نے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا تو یہودی تھا وہ اس فیصلے کو دیکھ کر کے دامن اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو یقیناً اسلام کی تعلیمات میں بہت برکتیں ہیں، مگر ضرورت ہے کہ اس کی بتائی ہوئی تعلیمات پر مسلمان عمل کرے۔ اگر جو قرآن و سنت کی تعلیمات پر مسلمان گامزن ہو جائے تو میں نہیں مانتا کہ دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو جھکا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم رزقنا تلاوت القرآن۔ اللہم ربنا
آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ جو دو چیزیں آج بیان ہوئی، ایک ہے امانت سپرد کرنا اور ایک ہے انصاف کرنا، اور یہ دونوں اسلامی تعلیمات کا شاہکار ہے۔ کتابوں میں بتایا گیا کہ اسلامی تعلیمات کی یہ شاہکار ہے، بہت عظیم اسلام کے اندر ان کی اہمیت ہے، اور یہ دونوں چیزیں آج مسلمانوں سے غائب ہے۔ یعنی ہمارے اندر خیانت آ گئی اور ہمارے اندر لوگوں کا دبا لینا، انصاف ختم ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔